الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں کھانے کے آداب پر۔ تو کھانے سے پہلے کھانے کے آداب کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم بات کریں کھانے پر تو کھانا پینا اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آئیے اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کریم نے اپنا وعدہ دے دیا قرآن میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ پاک نے یہ بات فرما دی کہ میں مزید عطا کروں گا اور زیادہ دوں گا، مزید اضافہ کروں گا، تو میں ضرور ہی زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعید بھی پیش کر دی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم ان باتوں کو بجا لائیں جس کی تعلیم اس نے ہمیں اپنی آخری پیغمبر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دی۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں دین اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ کھانے کے آداب میں سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کیوں کھاتا پیتا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پر جواب آتا ہے اس لیے کھاتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، یا اس لیے کھاتا ہے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اور انسان قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے کھانے پینے کا اصل مقصد قوت حاصل کر کے اسے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگانا ہی یہ ہے اصل مقصد کھانے کا، کہ انسان جو کھاتا پیتا ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ قوت کہاں لگا رہا ہے۔ تو قوتیں ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، قوتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ قوت ملی ہے اس کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے کام ہو، تاکہ کھانا پینا باعث ثواب ہو۔ اور دوسری اہم چیز جو دیکھنے کی ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حکم یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کریں۔ اللہ کریم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اے لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اسلامی آداب میں سے کہ اگر ہاتھ صاف نہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، کہ اگر بالفرض کوئی انسان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کی جگہ پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کے الفاظ پڑھے۔ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ جو لوگ بھول جائیں انہیں یاد آ جائے، اور ایسے فائدہ بھی ہو جاتا ہے، نیکی بھی مل جاتی ہے، اور جو بھول گیا اس کو یاد کروا دیں، اس کو محسوس بھی نہ ہو انشاءاللہ سے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، کہ اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ کھا سکیں۔ یہ کام نہ کریں کہ جتنا آپ نے کھانا نہیں ہے اس سے ضرورت سے زائد آپ نے ڈال لیا، بعد میں اس کھانے کو ویسٹ کرنا، ضائع کرنا، اسراف کرنا، یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا، کیونکہ ناشکری اللہ کو کسی بھی عمل میں پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا ناشکری والے کاموں سے بچنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ جیسے کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس کی عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا شروع ہو جانا، تو اگر طبیعت مان رہی ہے تو کھانا کھا لیں، اگر نہیں دل کر رہا تو کھانے میں سے عیب نہ نکالیں۔ یہ عیب نکالنا یہ ناشکری ہے اور یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ عیب یعنی کہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، مرچیں زیادہ ہے، نمک نہیں ہے، اچھا نہیں بنا، اچھا نہیں ہے، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگلا ادب ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے کھا رہے ہیں جبکہ دوسرے ہاتھ کو پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی جوس، کوئی ڈرنک یا کوئی واٹر، وہ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سنت کیا ہے؟ دایاں ہاتھ۔
اسی طرح کھانا 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا چاہیے. 3 انگلیوں میں شامل انگوٹھا شہادت کی انگلی اور شہادت کے ساتھ والی انگلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے، برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے. اکثر آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی عین عادت ہوتی ہے کہ وہ درمیان سے کھا رہے ہوتے ہیں. کھانا خوب اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے. اس کے لیے چھوٹا لقمہ لیں اور کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جتنا آپ لقمے کو چبا کر کھائیں گے بھوک آپ کی اتنے ہی اچھے طریقے سے دور ہوگی، اور کم کھانے سے زیادہ بھوک ختم ہو جائے گی. اگر چبا کر نہیں کھائیں گے تو معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور زیادہ کھائیں گے. کھانے کے دوران نظروں پر یعنی دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے. اس سے دوسرے لوگ بھی برا محسوس کرتے ہیں. نظر کو بچا کر رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. کھانا منہ بند کر کے کھانا چاہیے، ورنہ دوسروں پر چھینٹے پڑ سکتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. کھانے کے دوران آوازیں بھی نہیں نکالنی چاہیے. کئی لوگ جو کہ کھانے کے دوران کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب وہ منہ بند نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چھینٹیں دوسروں پر آ رہی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی کھانے کی آوازیں بھی دوسروں کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ دوسروں کو اذیت دینے والا سبب ہے. تو لہٰذا یہ کھانے کی آداب کے خلاف ہے، اس سے بچنا بہتر ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کوئی چائے پی رہا ہو تو وہ یوں جلدی والا کام کرتا ہے جیسے کوئی زور لگا کر اسٹرو سے کھینچا جا رہا ہو. تو ایسے کھینچ کر لینے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح کھانے کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے تو اس میں ایسی حرارت ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. جیسے بہت ٹھنڈی چیز نقصان پہنچاتی ہے نا. احتیاط نہ کرنے پر پھر ہوتا کیا ہے، معدے میں اور دانتوں کی تباہی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بہت تیز گرم کھانے سے بچنا چاہیے، ذرا سی بھاپ نکلنے دیں. سب لوگوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانے چاہیے، یہ نامناسب عمل ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو ہی کھانا آیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کون ہے، فوراً کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل ہی جانا ہے. سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا البتہ یہ نامناسب عمل ہے. دوسروں کو آفر کرنی چاہیے، یہی اسلام کا تقاضا ہے. اور پھلوں سے ابتدا کرنی چاہیے، یہ اہل جنت کو بھی سب سے پہلے کھلائی جانے والی چیزوں میں سے ہے. بعض طبیب کہتے ہیں کہ اسے جسم کو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، بڑا لقمہ حرص کو ظاہر کرتا ہے. انسان نے اپنے نصیب کا کھانا ہے، پھر اتنی حرص کا کوئی فائدہ نہیں. احتیاط سے کھانے میں ہی فائدہ ہے. کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے یہ منظر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہ ایک لقمہ منہ میں ہے، دوسرا ہاتھ میں ہے اور تیسرے پر نظر لگی ہوئی ہے. منہ کے لقمے کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے. اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کیونکہ شیطان قوت پکڑ لے گا اور وہ آپ پر ہی حملے کرے گا کھا پی کے. اس لیے شیطان کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. رسول اللہ نے تو اتنی اہم تلقین کی ہے کہ تمہارا کھانا بھی متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں. اور اسی طرح ایک اور بہت اہم بات ہے کہ پھلوں کی ڈش ہے. پھلوں کی ڈش کے اندر چھلکے رکھنا، گوشت کھا کر ہڈیوں کی ڈش جو ہے اس کے اندر ہڈیاں رکھنا اور انڈے کے چھلکے انڈوں کے ساتھ رکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. اس سے بیٹھنے والے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہڈی یا چھلکے کے ساتھ ممکن ہے لعاب لگاؤ. اس لیے منہ سے نکالا ہوا کھانا بقیہ کھانے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اہل علم، والدین اور بزرگوں کو کھانا پہلے پیش کرنا چاہیے. کھانا ان کے قریب کرنا چاہیے، ان کی آگے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ کسی انسان کا ادب نہیں، یہ اللہ کے حکم کا ادب ہے. جیسے علم کا ادب ہے ویسے ہی بزرگوں کی عمر کا ادب ہے، اور یہ ادب بہت عمدہ ہے. جب کھانا کم ہو تو دوسروں کے لیے خود ایثار کر دینا چاہیے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر ایک کی فکر کرے. کون رہ گیا ہے؟ ذمہ دار لوگ تو فکر کریں گے، وہ تو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کریں گے، لیکن آپ تو اپنی انسانیت اور اسلام کی وجہ سے کریں. اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خیال رکھیے کہ کون رہ گیا ہے، اس کو بلانا بہت زیادہ ضروری ہے.
کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ جس وقت آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے آپ کی زیادہ انگلیاں نہیں بھریں گی۔ یہ لازمی سی بات ہے کہ جب 5 سے کھاؤ گے تو پورا ہاتھ بھر جائے گا۔ آپ 3 سے کھائیں گے، 3 صرف آگے کی انگلیاں، اتنا ہی حصہ بھرے گا، اس حصے کو چاٹ لینا چاہیے۔ ہضم کے فعل میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ ان پوروں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کی وجہ سے ہضم میں بہت مدد ملتی ہے۔ سائنس نے بھی اس چیز کا پروف دیا ہے، لیکن ہم یہاں سائنس کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگلی چیز، روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے۔ بہت زیادہ تعذیب سے جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ روٹیوں کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تو روٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روٹی کھانے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی اس سے ہاتھ صاف کرے۔ اسی طرح دسترخوان کے کپڑے یا جس کپڑے کو مشترکہ کھانے کے لیے بچھایا گیا ہو اسے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے، یہ برا طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے اعتراف کرنا چاہیے۔ مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ کھانے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا صفائی کے لیے ضروری ہے، مسواک افضل ہے۔ کسی کے گھر کھانے کے بعد ذرا دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کا تو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کھانے کے بعد ہی تو اصل مجلسیں جمتی ہیں۔ کھانے کے بعد اٹھ جانا چاہیے، جو مجلس جمانی ہے وہ پہلے جما لیں، لیکن بھوکے پیٹ اتنی باتیں نہیں ہوتی۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو لوگ خوب جی بھر کر باتیں کرتے ہیں، ٹھہرنا نہیں چاہیے، اسلامی ادب کے خلاف ہے یہ۔ اگر گھر والے بیٹھنے کو پسند کریں تو کچھ دیر بیٹھنے میں حرج نہیں۔ جب کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں تو کھانا ڈال کر ساتھ نہ لے کر آئیں، البتہ کوئی خود دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کھانا ہمیں ساتھ بھی دے دو، یہ خود کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خود دے دے اپنی خوشی کے ساتھ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے بے تکلف دوستوں میں، رشتہ داروں میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، کھانے کے بعد کچھ دیر چلنا پھرنا چاہیے۔ فوراً سونا یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے خاص دعاؤں سے بھی، اپنے دل اور عمل سے بھی شکریہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے کھانے کے آداب میں سے چند آداب دیکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمیں کھانے کے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق دے، اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔